ناظرین، اچھی کتابیں پڑھنا صاحب ذوق اور اہل علم ہونے کی نشانی ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جنہیں پڑھنا آپ کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں۔ یہ کتابیں آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہیں اور کچھ تو آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی 8 پر اسرار کتابوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، جو کوئی قصہ یا کہانی نہیں بلکہ حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی کتاب سے۔ کوڈیکس گیگس ایک ضخیم لاطینی کتاب جو 13ویں صدی کے دوران موجودہ چیک ریپبلک کے علاقے میں لکھی گئی۔ اس کتاب کی لمبائی 3 فٹ اور وزن 74 کلو گرام ہے، جس کو بنانے کی خاطر 160 گدھوں کی کھال کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 620 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ہر چیپٹر بائبل یعنی انجیل کی ایک شیطانی کاپی ہے۔ اس کتاب میں جادوگری، جنوں اور اسیب کو قابو کرنے کے طریقے درج ہیں، اس لیے اس کتاب کو دی ڈیولز بائبل یعنی شیطانوں کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے نام کی ایک وجہ اس کتاب میں بنی شیطان کی ایک بڑی تصویر بھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کالے علوم کے ماہر ایک پادری کو کسی جرم پر سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اس پادری نے اپنے حاکم سے درخواست کی کہ اگر اس کی سزا معاف کر دی جائے تو وہ ایک ایسی کتاب تخلیق کرے گا جو علوم و فنون کا شاہکار ہوگی۔ اس کے حاکم نے اس پادری کو یہ کتاب لکھنے کے لیے صرف 1 رات کی مہلت دے دی۔ پادری نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے لیے یہ پوری کتاب لکھنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ اس نے شیطان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی روح کو شیطان کے لیے وقف کر دیا، اور بدلے میں شیطان نے صبح صادق سے پہلے اسے ایک بڑی اور ضخیم کتاب لکھوا دی، جس پر شیطان کی تصویر کی شکل میں اس کی مہر بھی آویزاں تھی۔ اس کتاب کا اصل نسخہ آج بھی چیک نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ اگلی کتاب ہے دی پیکیٹریکس غایۃ الحکیم۔ دی پیکیٹریکس جادوئی تنتروں اور منتروں سے بھری ایک کتاب ہے جو ایک قدیم عربی کتاب غایۃ الحکیم سے اخذ کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کتاب پہلے 11ویں صدی عیسوی میں منظر عام پر آئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنسی دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس دور کے مسلمانوں نے کیمیا گھری یعنی کیمسٹری کے شعبے میں ایسے عجوبے تخلیق کیے کہ موجودہ سائنس آج تک ان کی توجہ پیش نہیں کر سکی۔ یہ کتاب بھی ایک عرب کیمیا گر کی تصنیف ہے۔ دی پیکیٹریکس میں مختلف غلاظتوں مثلا خون، پیشاب، دماغ اور افیون جیسی چیزوں کو ایک تناسب سے ملا کر جادوئی نتائج حاصل کرنے کے طریقے درج ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جانور کا روپ دھارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سیمن کے چند قطرے ایک خالی انڈے کے خول میں محفوظ کر لے، جبکہ اسی انڈے میں وہ جانور جس کا وہ روپ اختیار کرنا چاہتا ہو اس کی سیمن کے چند قطرے ملا کر اس انڈے کو 3 دن کے لیے دفن کر کے ایک خاص منتر کا چلہ کیا جائے تو اس کتاب کے مطابق مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں گے۔ یورپ میں یہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ تیسری کتاب ہے لی گرینڈ گریموئر اور ڈریگن راگ۔ اگر آپ جنات اور اسیب کے ساتھ تعلقات بنانے کے شوقین ہیں تو یہ کتاب آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کرتی ہے جو آپ کو درکار ہیں۔ یہ کتاب ایسے نسخوں پر مشتمل ہے کہ جن کے ذریعے مافوق الفطرت مخلوقات کو بلایا اور ان سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، بلکہ انہیں مجبور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے حکم بجا لائیں۔ یہودی روایات کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریروں پر مشتمل ہے، جسے ہیٹین وویڈو کے ماہر افراد آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ ویٹکن کے ارکاب میں آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسے تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آگ بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگلی کتاب ہے دی سیٹینک بائبل۔ اس کتاب کو شیطان مت کی بنیادی کتاب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شیطانی مضامین اور رسومات پر مشتمل ہے، جسے ترتیب دیا ہے بلیک پاپ کہلائے جانے والے شیطان کے ایک پجاری اینٹن لیوی نے۔ شیطان مت کی طرف راغب ہونے سے پہلے یہ شخص ایک سرکس میں شیروں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، پھر بعد میں ایک کرائم فوٹوگرافر اور پھر ایک نفسیاتی ماہر بنا۔ یہ کتاب جسے سیٹینک بائبل کہا جاتا ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے: دی بک آف سیٹن، دی بک آف لیوسیفر، دی بک آف لیویتھون اور دی بک آف بلیال۔ اس کتاب میں جنسی تعلقات، ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوئی رسومات اور منتر درج ہیں۔ دی وائنک مینیوسکرپٹ برہنہ عورتوں کی تصاویر، نہ سمجھ آنے والے نشانات اور ایسی تحریریں جن کو نہ پڑھا جا سکے، ان تمام لوازمات پر مشتمل یہ کتاب دنیا کی عجیب ترین کتاب ہے، جسے کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور کس بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں بس اتنی معلومات موجود ہے کہ یہ ایک رنگین اور پر اسرار علوم پر مشتمل ایک تفصیلی کتاب ہے، جس کی نشاندہی اس کتاب میں ملنے والے ہربل نسخوں،
زیوڈک سائنس اور کچھ الفاظ جو سمجھ لیے گئے ہیں ان کے ذریعے ہوئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب یورپ کے کسی ملک میں 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی کے دوران لکھی گئی۔ اس کے باوجود اس کتاب میں ایسے کائناتی نقشوں کی تصاویر موجود ہیں جو آج جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے معلوم ہو رہے ہیں۔ سالوں پر معید تحقیق کے باوجود ماہرین لسانیات اس زبان کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ زبان کبھی کسی دور میں یا کسی علاقے میں موجود ہی نہیں رہی ہے۔ The Book of Soigad, The Book That Kills۔ 16ویں صدی عیسوی کے دوران کوئن الزبتھ ون کا ایک مشیر جان ڈی، جو کہ ایک ماہر میتھمیٹیشین اور ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار علوم پر بھی مہارت رکھتا تھا، اس کے ہاتھوں میں جادوئی معلومات پر مشتمل ایک کتابی نسخہ لگا جو لاطینی زبان میں تھا۔ اسے الداریا اور ایک ایسی کتاب جو مار دیتی ہے بھی کہا جاتا ہے کہ جان ڈی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ فرشتوں سے رابطے اور اس کتاب کو سمجھنے میں صرف کر دیا۔ جان ڈی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا رابطہ یوریل نامی فرشتے سے ہوا اور جان ڈی نے یوریل سے اس کتاب کو سمجھانے کی درخواست کی، جس کے جواب میں یوریل نے کہا کہ اس کتاب کی مکمل تشریح صرف میکائیل نامی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ جان ڈی کے موت کے ساتھ ہی یہ کتاب بھی غائب ہو گئی، جو سینکڑوں سال لاپتہ رہنے کے بعد 1994 میں دوبارہ منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بہت سی جادوئی پہیلیوں، منتروں، فرشتوں کے ناموں اور ان کے نسب ناموں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جدید ماہرین کئی سالوں سے اس کتاب پر تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ دی اوئیڈا لینڈ بک۔ یہ کتاب جرمنی کے نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے۔ نازی لیڈر ہینڈرچ ہملر کے مطابق آرینز ہی وہ لوگ ہیں جو گمشدہ بر اعظم اٹلانٹک سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جو پہلے اسکینڈینیوین ممالک میں آباد ہوئے۔ بعد ازاں دنیا کی ہر تہذیب آرینز کے آباء و اجداد نے ہی پروان چڑھائی۔ نازیوں کے مطابق اس کتاب کو آرینز اور نارڈک بائبل کا درجہ حاصل ہے۔ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے، جسے نیو نازی اور دوسرے کئی ماہرین حقیقی اور درست قرار دیتے ہیں۔ The Munich Manual, The Necromancer's Manual۔ یہ 15ویں صدی میں لکھی جانے والی لاطینی کتاب ہے، جس کا موضوع سفلی اور شیطانی عملیات اسیبوں پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی پر اسرار چیز جو اسے دوسری کتابوں سے مختلف کرتی ہے کہ یہ کتاب صرف اور صرف کالے جادو اور کالے علوم پر مشتمل ہے، جبکہ باقی دوسری کتابوں میں بلیک میجک کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ وائٹ میجک کا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے الوژنسٹ میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو در حقیقت موجود ہی نہ ہوں۔ دوسرا حصہ ہے سائیکولوجیکل میجک، ایسا جادو جس کے ذریعے لوگوں کے جذبات و احساسات پر قابو پا لیا جائے۔ تیسرا حصہ ایسے جادو پر مشتمل ہے جس کے ذریعے کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ اس کتاب میں مرر آف لیتھ، ایک ایسا آئینہ بنانے کی ترکیب بھی درج ہیں جو بہت سے خفیہ اور جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک انگریزی آرٹیکل کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے نظریات اور واقعات سے نو اور نیور چینل کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔